یاد رکھیں کلام مقدس میں جب ہم رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کے دوسری چیپٹر کو پڑھتے ہیں اور 2 باب کی 41 آیت کے اندر یہاں پہ ایک بڑی غور طلب بات ہے. اور سنیں یہاں پہ کیا لکھا ہے, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی 38 آیت سے ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. دوسرا باب جی رسولوں کی اعمال اس کا دوسرا باب 38 ورس سے. پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو. جی سب سے پہلی بات یہ ہم نے پیچھے سیکھ لی ہے. پہلا سٹیپ کیا تھا؟ توبہ. پھر اس کے بعد اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے. جی بپتسمہ کس لیے لینا ہے؟ گناہوں کی معافی کے لیے. کس کے نام سے؟ کیونکہ یسوع نام کے علاوہ اور کوئی نجات دہندہ نہیں. دنیا کے اندر ایک ہی منجی ہے, ایک ہی خداوند ہے, ایک ہی رہائی دینے والا ہے, اور ایک ہی ہے جس کا نام ہمیں نجات دیتا ہے. آمین. اس لیے اس نے کہا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی اور میری گناہوں کی معافی صرف یسوع میں ہے, اس کے علاوہ اور کسی نام کے اندر ایسی قدرت نہیں ہے. تمہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہ کرنا ہے. اور آگے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے واسطے. پریز گاڈ. جس نے غور کریں یہاں پہ لکھا ہے اس لیے کہ یہ وعدہ تم. پہلی بات وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اس موجودہ نسل کی طرف. وہ کہتے ہیں یہ وعدہ تم, اور پھر اس کے بعد تمہاری اولاد, تمہاری اولاد, اور پھر اس کے بعد ان سب دور کے لوگوں سے. یہاں پہ وہ 3 نسلوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. نمبر 1 جو موجودہ ہے وہ تم سے, پھر تمہاری جو اولاد ہے, نسل ہے, اس کے بعد کی جو پشت ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہوں ان سب سے بھی جو دور ہیں, یعنی ابھی تک جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا, وہ دنیا کی قوموں میں سے, مختلف قوموں میں سے جو مسیح کی طرف آئیں گے, ان کے لیے بھی یہ وعدہ ہے کہ وہ بھی کیا کریں؟ مسیح کے نام پہ بپتسمہ لیں اور مسیح کو قبول کریں. آمین. تو یہاں پہ خاص کر ان کے لیے یہ بات ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ میں تو پیدائشی مسیح ہوں, میں تو پیدا ہی مسیحی گھر میں ہوا. سنیے, دنیا کی قوموں کے اندر یا مختلف مذاہب کے اندر ان کا ایک اپنا ایمان ہے, ان کے اپنے عقیدے ہیں, لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ مسیحیت میں مسیح تب شخص بنتا ہے جب وہ مسیح میں پیدا ہوتا ہے. آمین. تو اس لیے میں آپ کو ضرور کہوں گا, وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک بپتسمہ نہیں لیا, حقیقی توبہ نہیں کی, مثبت توبہ نہیں کی, آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اپنی زندگی مسیح کے لیے وقف کریں. اور آگے کیا لکھا ہے؟ جی پڑھیں ذرا. اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ. بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا. کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا. کیا کیا جی؟ آپ کو پتہ ہے تب تک آپ بپتسمہ نہیں لے سکتے جب تک آپ اس کلام کو جو مسیح کے منہ سے نکلا روح القدس کی قدرت سے ہے اسے قبول نہیں کر لیتے. کیونکہ یہ ایک کلام آپ کے اندر وہ ایمان پیدا کرتا ہے جس ایمان کے سبب سے یسوع آپ کا نجات دہندہ, اور آپ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا اور میرا سیویئر ہے, اس کے کفارے سے اب میرے گناہ جو ہیں وہ مٹ چکے ہیں. آمین. جب تک آپ اس کلام کو قبول نہیں کرتے, یاد رکھیں, تب تک آپ بپتسمہ نہیں لے سکتے. اور یہاں پہ لکھا ہے جتنوں نے اس کے کلام کو قبول کیا. آگے پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا. واہ, انہوں نے کیا کیا جی؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع کا کلام ہے؟ ہاتھ بڑے کام ہیں. کوئی شک ہے؟ ابھی کوئی ہے تو دور کر لیے پہلے. ذرا ہاتھ اٹھے کر کے دہو, ذرا پتہ لگے شکی بھی کو بیٹھا کہ یہ ہوتا ہی ہے تو میں ویک لیے بھی یہ خدا کا کلام ہے, تو اس پہ سب کو ایمان رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اوپر والے بھی بتا سکتے ہیں. ہمیں ایمان رکھنا ہے اس پہ. اور سنیں,
ہمیں ایمان کی صورت میں لانا ہے، ہمیں اسے قبول کرنا ہے کہ جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے یہ حقیقت ہے۔ اور سنیں، لفظ بپتسمہ نئے عہد نامہ کے اندر 102 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ کتنی بار؟ اور آپ کو پتہ ہے شریعت کے مطابق 2 لوگوں کی گواہی سچی ہے، 2 لوگوں کی، تو یہاں پہ 102 بار یہ گواہی ہو، اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں یہ بپتسمہ لینا ہے، بپتسمہ ہمیں لینا ہے۔ اور سنیں، کلام مقدس میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، جن لوگوں نے کلام کو قبول کیا انہوں نے کیا کیا؟ بپتسمہ لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے مقدس پولس کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا معجزہ رونما ہوا۔ آئیں اس حوالے کو بھی میرے ساتھ رسولوں کے اعمال اس کے 16 باب کی آپ نے 12 سے 16 آیت تک پڑھنا۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کے 16 باب کی 12 سے 16 آیت۔ رسولوں کے اعمال اس کا 16 باب اس کی 12 آیت۔ 16 باب 22 ورس سے، اور وہاں سے فلپی پہنچے اور مقدونیہ کا شہر جو مقدونیہ کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے، اور ہم چند روز اس شہر میں رہے اور سبت کے دن شہر کے دروازہ کے باہر ندی کے کنارے گئے، جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی، اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے۔ اور تھیواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لودیا نام کرمس بیچنے والی بھی سنتی تھی، اس کا دل خداوند نے کھولا۔ اس کا دل خداوند نے، اچھا ایک بات یہاں پہ ضرور مائنڈ میں رکھیں، آپ کو پتہ ہے بعض لوگوں کے دل بند ہی رہ جاتے ہیں۔ جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بعض لوگوں کے دل، آپ میں سے کتنے جنہوں نے بار بار کلام سنا کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں بپتسمہ لینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی دل بند ہی ہے، آج تک ہم بپتسمے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب سنیں مقدس پال کی اس خدمت میں کیا ہوا، لکھا کلام مقدس میں، اور اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پولس کی باتوں پر توجہ کرے۔ پولس کی باتوں پر کیا کرے؟ توجہ۔ آپ نے پال کی پرسنل زندگی کو بھی دیکھا دمشق کی راہ میں، اور پھر یہاں پہ اس کی خدمت یا منسٹری کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں۔ اب بائبل کیا فرماتی ہے کہ جب اس نے یہ منادی کی، کلام سنایا، تو پھر اس کا دل کھلا، اور پھر کیا ہوا؟ 15ویں آیت کو پڑھیں ذرا۔ اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر رہو۔ پس اس نے ہمیں مجبور کیا۔ آمین۔ سنیے، جو ہی اس کا دل کھلا تو پہلا سٹیپ کیا تھا؟ اس نے ایمان لانے کے بعد اپنے سارے گھرانے سمیت کیا لیا جی؟ تو یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ سارے گھرانے۔ بائبل میں لکھا ہے تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ۔ سنیے، اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر تو ایمان لے آئے اور تیرا گھرانہ بھی اس ایمان کا حصہ بن جائے، وہ بھی اگر اسی سمت میں آگے بڑھے، تو پھر تو بھی اور تیرا گھرانہ بھی کیا پائے گا؟ اچھا یہ نہیں ہوگا، اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھیں، بھی گھر سے نجات یافتہ ہی کوئی تو سارا گھرانہ بچ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص نجات یافتہ ہے تو پھر اپنے اس ایمان کو دوسروں کے ساتھ وہ بانٹے، جس خوشخبری پہ وہ ایمان لایا ہے وہ اپنے گھرانے کے ساتھ بھی اس خوشخبری کو بانٹے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کلام تو یہاں پہ اس خاتون نے سنا اور بپتسمہ اس کا سارا گھرانہ لے رہا ہے، کیا کوئی ریزن ہے اس کے پیچھے؟ سنیں، ضرور ہے کہ اس نے اپنے خاندان کے ساتھ اس خوشخبری کو بانٹا، یا پہلے سے پال کے آنے سے پہلے بھی یہاں پہ کوئی خدا کا خادم پہنچا ہو یا خوشخبری پہنچی ہو، یا میں بھی یہ بھی ہے کہ شاید وہ اسی دن مسیح کی تعلیم پر ایمان لیا۔ لیکن یاد رکھیں یہ بات کنفرم ہے، بائبل
اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اس نے اپنے سارے گھرانے سمیت کیا کیا؟ بپتسمہ لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب پولس اور سلاس قید میں تھے تو اس وقت کیا واقعہ رونما ہوا تھا؟ بائبل مقدس اس شخص کے بارے میں بتاتی ہے جو ان کا نگران تھا۔ لکھا ہے جب اس نے سارا کچھ دیکھا، جب بنیادیں ہل گئی اور خدا کی پریزنٹ وہاں پہ تھی اور اس نے سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، وہ اپنے آپ کو نقصان دینا چاہتا تھا، مگر پال اور سلاس نے کہا تو اپنے آپ کو نقصان نہ دے کیونکہ ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ اور لکھا ہے وہ کانپتا ہوا سامنے آیا اور کہا اے صاحبوں میں کیا کروں کہ میں، تو آگے سے کیا پیغام ملا؟ انہوں نے بتایا پس تو ایمان لا تو اور تیرا سارا گھرانہ۔ اور لکھا ہے اسی دن اس نے کیا کیا؟ وہ رسولوں کو اپنے گھر میں لے گیا اور اس نے سارے گھرانے سمیت بپتسمہ لیا۔ آمین۔ سارے گھرانے سمیت کیا لیا جی؟ اس لیے میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے گھرانوں کو فورس کریں کہ وہ خدا کے کلام کو قبول کریں، ایمان لائیں اور کلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں۔ آمین۔ تاکہ ہمارے گھرانے نجات پا جائیں، وہ سیف ہو جائیں اس ایمان کے سبب سے جو ایمان ہم مسیح یسوع پر رکھتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو یاد رکھیں، ابھی میں چند شارٹلی بس کچھ باتیں بتاؤں گا، اگر ممکن ہوا تو پھر نیکسٹ ہم اس پہ بات کریں گے۔ بپتسمے کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ ایمان کے بعد بپتسمہ کیوں ضروری ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیں پہلی بات، بپتسمہ جو ہے یہ مسیح کی موت میں شامل ہونے کا نشان ہے۔ اگر آپ روم کے نام پولس کے لیٹر کو دیکھتے ہیں تو اس کے چھٹے باب کی 3 سے 4 ورس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ پال بتاتا ہے کہ بپتسمہ مسیح کی موت میں شامل ہونے کا نشان ہے۔ اور پتہ کیوں؟ اگر کوئی شخص مسیح کی موت میں شامل نہیں ہوگا تو وہ مسیح کی جی اٹھی زندگی میں بھی کبھی شریک نہیں ہو سکتا۔ ایسا والے کو ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ روم کے نام پولس کا خط ہے، اس کا 6واں چیپٹر، اس کی 3 ورس سے آپ نے 4 تک اسے پڑھنا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ؟ جی، جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو کس میں شامل ہونے کا؟ ذرا سب کہیں، اس کی موت میں شامل ہونے۔ کتنے بپتسمہ یافتہ ہیں ذرا آپ دکھائیں گے؟ اگر آپ نے بپتسمہ لیا تھا تو آپ کس میں شامل ہوئے تھے؟ اور پتہ ہے کہ مسیح کی موت میں شامل ہونے سے مراد کیا تھا؟ پال نے جب ذاتی اس کا تجربہ کیا تو پھر وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے پس اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں۔ اگر آپ مسیح کی موت میں شامل ہو چکے ہیں تو پھر آپ زندہ نہیں، آپ کے اندر کون زندہ ہے؟ لیکن کبھی آپ نے دیکھا، میں پھر کہوں گا، اگر آپ کی توبہ مثبت ہے تو پھر آپ کے اندر مسیح نظر آنا چاہیے۔ آمین۔ اور اگر بپتسمے کے بعد بھی، توبہ کے بعد بھی مسیح آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر شاید آپ کی توبہ منفی ہے، اس لیے اس کا رزلٹ بھی منفی نظر آتا ہے۔ ہمیں مثبت نتائج کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ سو آگے کیا لکھا ہے جی، ذرا پڑھیں۔ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے۔ جی، ہم اس کے ساتھ کیا ہوئے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو شخص مر جاتا ہے اسے دفن کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ آواز بڑی کام ہے، لگتا ہے کبھی کوئی دیکھا نہیں مرا۔ ہیلو، اگر کوئی شخص مر جائے تو اسے دفن کرنا ضروری ہے کہ نہیں جی؟ اور آپ بتائیں گے اگر اسے آپ دفن نہ کریں، آپ اس کی ڈیڈ باڈی، وہ لاش 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پڑی رہنے دیں تو کیا نتائج ہوں گے؟ وہ کیا مارے گا؟ اسمیل۔ آپ کو پتہ ہے جو اپنے آپ کو مار تو لیتے ہیں پر دفن نہیں مسیح میں کرتے، پھر کلیسیا میں وہ بھی اسمیل ہی مارتے رہتے ہیں۔
ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਤੋਬਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ नजात याफ्ता से ठीक है लोग फिर पास हमारे बैठना पसंद नहीं करते खड़े होना पसंद नहीं करते वजह क्या है क्योंकि हमने खुद को मसीह में दफन नहीं किया और याद रखें हमने ना सिर्फ खुद को मसीह में मारना है उसकी मौत में शामिल होना है बल्कि हमने बपतिस्मा के ज़रिए अपने आप को दफन करना है और पुरानी ज़िंदगी पुरानी ख्वाहिशों पुराने रवैयों सोचों से हमने छुटकारा पाना है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है आपको पता है कलीसिया में ज़्यादातर लोगों को ठोकर कब लगती है तब जब लोग दावा करें कि मैं निजात याफ्ता भी हूँ मैंने तौबा भी की है मैंने बपतिस्मा भी लिया है मैं मसीह को पहन चुका हूँ लेकिन उसके बावजूद भी वो पुरानी इंसानियत में ज़िंदगी गुजार रहा होता है तब लोगों को ठोकर लगती है। हमने कई दफ़ा सुना है लोग कहते हैं भाई साहब वो पहली बाजी ने तौबा की थी वो ज़िंदगी देख लो तो जब मैं भी तौबा करके उंजदी बनना है ना तो मैं इंजी ठीक है। वजह क्या है क्योंकि उन्होंने तौबा तो की लेकिन मुस्बत नहीं थी उन्होंने अपने आप को दफन नहीं किया। वो आज भी कलीसिया में स्मेल ही छोड़ रहे हैं कहीं पे नफरत की कहीं पे हसद की कहीं पे जुदाई की किसी ना किसी तरह से वो स्मेल छोड़ रहे हैं। सुनिए जो शख्स मर जाता है उसकी ख्वाहिशें भी मिट जाती हैं। आप मुझे बताएंगे कि एक बंदा मर चुका है और वो मरा पड़ा हो वो उन्होंने कभी ख्वाहिश होगी मेरे गल च हार पिया क्यों जी मरिया बंदा दसेगा कोल कोई ਉਹਦੇ मुर्गे भी खांदा होवे ਤੇ ਉਹਨੂੰ कदी कहेगा जी मैनू भी दे दियो या चौलों की थाली तो रुस पवे क्यों जी ऐसा हो सकता है भी जो बंदा मर जाता है याद रखें वो फिर नाराज नहीं होता। और कलीसिया में पता छोटे छोटे मामले जो मेरे मुंडे ने डब्बा नहीं मिले हैं हम छोटे छोटे मामलों के अंदर भी प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। वजह क्या है हम अभी तक मसीह के साथ दफन नहीं हुए। सुनिए जब आप मर जाएंगे फिर आप अपने ऑनर्स के लिए कुछ नहीं करेंगे आप हमेशा इस बात पर ध्यान रखेंगे कि यीशु को जलाल मिलना चाहिए। ज़रूर है कि वो बड़े और मैं घटूं हमने खुद को दफन करना है। और यहाँ पे मुकद्दस पौल बताते हैं कहते हैं बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए। आमीन। और सुनिए अगर आपने पहले बपतिस्मा ले लिया लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में मुस्बत नताइज नहीं देखे तो फिर मैं आपसे ज़रूर कहूँगा बपतिस्मा तो दोबारा ना लें लेकिन अपनी ज़िंदगी को फिर से यीशु के लहू से धोने के लिए उसकी शरीर के पास ले। आमीन। और अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया इस कलाम को कबूल नहीं किया तो फिर आज आपके लिए वक्त है आप अपने आप को पेश करें। खासकर वो जो यंग लोग हैं नौजवान हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है कि अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें। और फिर आगे यहाँ पे लिखा है जी आगे पढ़े ज़रा ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया इसी तरह हम भी नई जिंदगी वाह ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से किसके वसीले से जी बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया। आमीन। सुनिए जब आप अपने आप को मसीह में दफन कर देंगे तो एक वक्त आएगा जब आपकी ये ज़िंदगी जब मसीह आएगा तो कंप्लीटली जलाल में तब्दील हो जाएगी। आमीन। और यहाँ पे बताया गया इसी तरह हम भी नई ज़िंदगी में चले। किस ज़िंदगी में जी आज जितने लोग बपतिस्मा ले रहे हैं पहली बात आप एक फैसला कर रहे हैं कि आज मैं पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करूँगा। आमीन। मैं नई सिमत में आगे बढ़ूंगा मैं जलाल की तरफ आगे बढ़ूंगा मैं अब उस लाजवाल मिराज की तरफ आगे बढ़ूंगा जो खुदा ने मेरे लिए रखी हुई है। आमीन। ये आपका फैसला हो। और याद रखें बाइबल मुकद्दस में बपतिस्मा ये मसीह में एक बदन होने का निशान भी है। पौल ने कुरिन्थस की कलीसिया को जब पहला खत लिखा उसके बाद में बाप की 13 आयत में लिखे ये बाद में आप पढ़ सकते हैं। ये मसीह के साथ एक बदन होने का निशान है। कलीसिया जो मसीह का बदन है
बाइबल में लिखा है जितनों ने इस कलाम को कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, वो सब शागिर्दों में रसूलों की जमात में क्या हो गए जी? अच्छा साड़ी एक और बड़ी प्रॉब्लम है, बपतिस्मा लैके जाके शामिल कितने होर हो जाए। सुनिए, एक बदन हो जाए, मसीह के बदन का हिस्सा बने, फिर उन गैर ईमानदारों से किनारा करें, बुरी सोबतों से किनारा करें, मुकद्दसों के साथ रफाकत रखें, और फिर याद रखें पतरस अपने पहले खत के अंदर उसके 3 बाब की 21 वर्ष में बताता है कि बपतिस्मा खालिस नियत से खुदा के तालिब होने का निशान है। आमीन। जो बपतिस्मा लेता है वो इकरार करता है कि आज मैं खालिस नियत से हकीकी तौर पर अपने आप को खुदा के ताबे करता और उसका तालिब होता। आमीन, हालेलुया। आज हमने इस अहद के साथ बपतिस्मा लेना है। फिर उसके बाद याद रखें गलीतियों के खत में उसके 30 बाब की 27 आयत में मुकद्दस पौल बताते हैं कि बपतिस्मा ये मसीह में शामिल होना और मसीह को पहनने की अलामत है। अब बिलीव करेंगे कि अगर कोई शख्स मसीह को पहन ले तो उसके अंदर से नजर कौन आना चाहिए? आवाज बड़ी कम है, कौन नजर आना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? दुनिया मसीह देख रही है हमारे अंदर? अगर नहीं देख रही तो हमने खुद को चेक करना है। और फिर उसके बाद ये शॉर्टली बातें मैं आपको बता रहा हूं, और याद रखें रसूलों के ईमान उसके 28 बाब की 36 से 38 आयत ये बताती कि ये दिल से मसीह पर ईमान लाने का निशान है, उसे कबूल करने की अलामत है। और फिर उसके बाद मत्ती की अंजील उसके आप 3 बाब की 14 से 15 आयत को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे खुदा यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि ये खुदा की रास्तबाजी को पूरा करने का निशान है। आमीन। वहाँ पे लिखा है जब यीशु मुकद्दस यूहन्ना के पास आया, यूहन्ना अस्तबागी के पास, तो उसने कहा कि मैं तो खुद तुमसे बपतिस्मा लेने का मुताज हूँ। तो यीशु ने क्या कहा? उसने कहा हमें इसी तरह इस सारी रास्तबाजी को पूरा करना है, अब तो होने ही। और सुनिए, ये रास्तबाजी क्या थी? यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया था, वो गुनाह के लिए बपतिस्मा नहीं ले रहा था। याद रखें यूहन्ना अस्तबागी खुदा की पलायन के तहत आया था। खुदा ने उसे एक रास्तबाजी का पलायन और मंसूबा दिया था। खुदा ने उसे बताया था जो तेरे बाद आने वाला है मैं उसी तरह तुझ पर क्या करूंगा उसे जाहिर करूंगा। और बाइबल ये फरमाती है कि जब उस यीशु ने उससे बपतिस्मा लिया तो लिखा पूरी तौर आसमान उसके लिए खुल गया और आसमान से रूहुल कुद्स जो है एक कबूतर की मानद उसके ऊपर आकर ठहर गया। और सुनिए, ये साइन था कि यीशु वो शख्सियत है जो यूहन्ना के बाद आने वाला है और उसे जोरावर है और जो दुनिया का नजात दहिंदा है। आमीन। जिसके पास अख्तियार है, बाइबल कहती है उसका छाज उसके हाथ में है। वो गेहूं को खूब फटकेगा, बोसी और गंदम को जुदा जुदा कर देगा। यहाँ पे बोसा याद रखें वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते, खुदा के पलायंस मंसूबे पे ईमान नहीं रखते, यीशु को नजात दहिंदा कबूल नहीं करते। बाइबल कहती है वो बोसी की तरह उड़ जाएंगे। लेकिन रास्तबाज बरगजीदा उस गंदम की तरह है जैसे कोई शख्स उस गंदम को अपने लिए जमा करता है, खुदा अपने बरगजीदों को अपने गल्ला आसमान की बादशाही के लिए जमा कर लेगा। आमीन। हमें इस कलाम को कबूल करना है। और फिर यीशु ने कहा हमें इस रास्तबाजी को इसी तरह क्या करना है जी। और पता है जो लफ्ज़ यहाँ पे हम इस्तेमाल हुआ है ये जमा का सीगा है, इसका मतलब हम सबको ऐसा ही करना है। आमीन। हम इस रास्तबाजी को, हम ऐसे कितने लोग हैं जो ये मान रखते हैं कि हमें इस रास्तबाजी को पूरा करना है। ये खुदा का मंसूबा है कि हम
مسیح کی تعلیم، اس کے کلام پر ایمان لائیں اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس کے کلام کے سبب سے، اس پر ایمان لانے کے سبب سے ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ آمین۔ تو آج میں چاہتا ہوں وہ لوگ آج اپنے قدموں پر کھڑے ہوں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے واقعی اس راست بازی کو پورا کرنا ہے اور اپنی زندگی مسیح کو دینی ہے۔ آمین۔ آخری آیت کو میں پڑھوں گا، اس کے بعد ہم کھڑے ہوں گے اور دعا کریں گے۔ واپسی ہم اپنی ورس کی طرف بڑھیں گے۔ مرکز 16 باب کی 16 آیت کو پڑھیں گے دوبارہ سے۔ لکھا جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو آج میں چاہتا ہوں یہ آپ کے سامنے ایک چیلنج ہے۔ وہ لوگ جو بپتسمہ لینا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آئیں آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں، اور یہ آپ کے ایمان کا ایک بہت بڑا اظہار ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پریز گاڈ بیٹا، خدا آپ کو بلیس کرے۔ خداوند آپ کو برکت دے بیٹا، بھائی آپ کو بھی خداوند برکت دے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ خداوند آپ کو بھی بہن برکت دے، ماں جی آپ کو بھی۔ آئے میں چاہتا ہوں دعا کرنا شروع کریں۔ سنیے، بائبل میں لکھے جب ایک روح زمین پہ توبہ کرتی ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتے، اور سنیے یہاں پہ کافی لوگ ہیں، اور یہ خدا کی کلام کی فرما برداری ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں آئیں اپنے قدموں پہ کھڑے رہیں اور آئیں دعا کرنا شروع کریں، اور خداوند سے کہیں خداوند تو ہمیں اپنی پناہ میں لے تاکہ تیرا نام ہماری زندگی کے اندر جلال پا سکے۔ آئیں سب دعا کرنا شروع کریں گے، اور جو نیچے بیٹھے ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا